تمنا ہے میرے دل میں، نہ خواہشات و خیال کوئی۔ قرآن نے کہا اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بھائی بھائی کے اندر لڑائی تھی، ہر ایک میں لڑائیاں چل رہی تھی، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس چیز کے ذریعے سے جوڑا؟ اللہ نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ایسی تربیت ان کی وہ تعلیم آپ نے ان تک پہنچائی جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی کہ ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور بالکل شیر و شکر کی طرح ایک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ جس وقت میں آخری وقت میں بھی ایک شخص جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے 7 لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ میں نہیں پیوں گا، میرا بھائی مجھ سے پہلے پی لے۔ اس طریقے سے شیر و شکر ان کو کر دیا گیا تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کا قافلہ وہ جہنم کی طرف رواں دلا تھا اور جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، بس ایک دھکا لگنے کی دیر تھی کہ ایک دھکا لگتا سب کے سب جہنم کے اندر پہنچ جاتے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے پھر ایسی تعلیم اور تربیت ان کی کہ اللہ نے ان کو اس گڈھے سے واپس نکالا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کتنے حالات خراب تھے۔ سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ اہل کتاب کے لوگ ہوں یا دوسرے جو بھی کافر تھے، مشرک تھے، وہ باز آنے والے نہیں تھے کفر سے، شرک سے، اسی طریقے سے برائیوں سے وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا تھا، جو اللہ کے نبیوں کو اللہ کی اولاد قرار دے رہے تھے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا یہودی بھی کافر ہو چکے تھے، عیسائی جو آسمانی کتاب کو ماننے والے، آسمانی مذہب کو ماننے والے، وہ بھی کافر ہو چکے تھے، اور مشرکین تو تھے ہی شرک کے اندر لت پت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باز آنے والے نہیں تھے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آ جائے۔ وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم صحفا مطہرہ، وہ کیسے تربیت کریں گے؟ کہ میں ان کو کتاب دوں گا، قرآن پاک دوں گا۔ اللہ نے قرآن پاک دیا، اس قرآن کی تعلیم کو آپ نے عام کیا، قرآن لوگوں تک پہنچایا، لوگ برائیوں سے باز آ گئے۔ وہ جو برائیوں کے امام بنے ہوئے تھے اب ان کو ہدایت کا امام قرار دیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر بعد والے لوگ ویسے ہی مان لائیں گے جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم نے ہی مان لایا ہے تو وہ ہدایت پر آئیں گے، اور اگر انہوں نے اس کا خلاف کیا پھر وہ دور کی گمراہی میں، دراروں کے اندر، اسی طرح اختلافات کے اندر پڑ جائیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اتحاد کی بات ہو رہی تھی، اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں اس اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ
کیا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ نے جو جماعت تیار کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور پھر اپنی زندگی کے رخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ کار کی طرف پھیرا جائے۔ ادھر پھیریں گے تو سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں گے۔ اگر صحابہ کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہم کبھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتحاد اسی میں ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی لوگ کون ہوں گے، نجات پانے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہوں گے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے وہ جنتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہی ہے جو نبی کی سنت کو اور جماعت صحابہ کو لے کر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جائے گا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوگا نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں پھر ضروری ہے کہ ہم توحید و سنت پر آ جائیں تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام میں آنے والوں کو سب کو توحید اور سنت کا نمبردار بنائے۔ جن حضرات نے یہ پروگرام قائم کیا ہے اراکین تنظیم، میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو قائم کرنے والے اور اس میں کام کرنے والے سب کے لیے سب کا جاریہ بنائے، اور تا قیامت اس تنظیم کو اللہ آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔